16 پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 16 پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی شخص نے پوچھ لیا کہ کیا آپ پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اور اس کی وجوہات بھی تھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کے سب سے بڑے نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، اور ان کو یہ مقام حاصل تھا کہ اللہ رب العالمین سے وہ بات کرتے تھے جو کہ کسی اور نبی کو اس طریقے سے بات کرنے کا شرف دنیا کے اندر نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ اتنے اونچے ہستی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس وجہ سے شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا جواب پسند نہیں آیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے بھی علم میں بڑے شخصیت کو اللہ رب العالمین نے اسی دور میں رکھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ، تم فلاں جگہ جاؤ، مجمع البحرین، یعنی دو سمندر کے جو سنگم ہیں ایسی جگہ پہ پہنچو، تمہیں ایک میرے بندے ملیں گے اور تمہیں وہیں پہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے پاس کتنا علم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ پوچھتے ہیں کہ کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون موسیٰ؟ تو کہا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ کہا اچھا، کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کے جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو علم دیا ہے اس چیز کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے پاس صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا۔ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا آسی لک امرا، کہ میں اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ علم کے میدان میں بہت بڑا صبر کی ضرورت ہے۔ علم کی دنیا میں چاہے آپ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، کسی بھی چیز کے علم جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، اور بغیر صبر کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا اللہ نے چاہا تو، اور میں آپ کی کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ایک شاگرد کو شاگرد ہی رہنا چاہیے، استاد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا فانطلقا، وہ دونوں چلے، ان کو سمندر پار کرنا تھا، تو ایسی صورت میں خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں چڑھے۔ کشتی میں چڑھنا تھا، خوبصورت کشتی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کی کئی تختی کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا، فوراً ان کو کہا قال اخرقتها لتغرق اہلها، اے خضر کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سوار لوگوں کو آپ ہلاک کر دیں؟ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی امت کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اپنی جان کو نہیں دیکھتا، بلکہ امت کا خیال اپنی جان سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم سب کو آپ ڈبونا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہاں پہ موجود یہاں کے سوار لوگوں کو آپ ڈبانا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ یاد دلایا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اور اسی شرط کے ساتھ ہم نے آپ کو ساتھ میں رکھا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، پھر سے چلتے ہیں۔
اور چلتے ہوئے ایک غلام کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے بچہ، ایک نوجوان لڑکا، حضرت خضر علیہ السلام اس کے منڈی کو موڑ کر کے اس طریقے سے قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے صبر نہیں ہوا، کہنے لگے کہ کیا آپ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، ایسے شخص کو قتل کر دیا، یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام پھر اسی بات کو دہراتے ہیں، کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بار معاف کیجئے، تیسری بار اگر اس طرح کی غلطی میں نے کیا تو اسی صورت میں خود ہی آپ سے جدا ہو جاؤں گا اور آپ کے ہاں نہیں رہوں گا۔ فَانْطَلَقَا، پھر چلے، ایک بستی میں پہنچے، اس بستی کے یہاں انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور پھر ہوا یہ کہ وہ رات کو وہاں پہ ٹھہر گئے بھوکے پیاسے، اور جب صبح ہوئی تو ایک دیوار گرنا ہی چاہ رہی تھی، اس بستی کے ایک گھر کی ایک دیوار گرنا ہی چاہ رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو روک دیا۔ جیسے ہی روکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں سختی تھی، انہوں نے کہا کل تو انہوں نے ہمیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا، پھر آپ نے کیوں ان کے ساتھ بھلائی کا کام کیا؟ آپ اگر چاہتے تو ایسی صورت میں اجرت لے سکتے تھے، اس کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہیں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہوئے، اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن جانے سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ کیوں میں نے یہ تینوں کام کیے۔ حضرت خضر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اما السفینہ، کشتی کا معاملہ وہ ہے کہ وہاں اس کے پیچھے جہاں وہ کشتی جانے والی تھی وہاں ایک ظالم و جابر بادشاہ رہتا ہے، اور جتنے بھی خوبصورت کشتی کو دیکھتا ہے وہ اپنا غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ لہذا میں نے اس کشتی کے اس کی تختیاں ہم نے توڑ کر کے اس کو عیب دار بنا دیا۔ اب عیب دار بنا دیا تو اسی صورت میں وہ بادشاہ نہیں لے گا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک انسان کو دو نقصان کا خطرہ ہو اور دونوں نقصان میں سے کسی ایک پر مجبور ہو تو ایسی صورت میں چھوٹا نقصان کر لینا چاہیے اور بڑے نقصان سے بچ جانا چاہیے۔ پھر دوسری چیز کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو فلاں بچہ تھا جس کو ہم نے قتل کر دیا، اس کے ماں باپ مومنین تھے، ایماندار تھے، اور میں اس بات کا خدشہ پایا فَخَشِينَ أَن يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا کہ وہ بچہ اس کے ماں باپ کو کفر کے درجے میں پہنچا دے گا، کفر کی حالت میں بدل دے گا، تو میں اس لیے ڈر کر کے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کیا گیا، اور یہاں مفسرین کرام نے یہ تبصرہ لکھا ہے کہ اتنی پیاری تبصرہ ہے، کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی وجہ سے بیٹے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، مگر ایمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، ایمان کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے ایمان۔ یہاں بھی دیکھیں کہ ماں باپ دو کو وہ جہنمی بنا سکتا تھا، کافر بنا سکتا تھا، تو دو کا نقصان ہو جاتا نا، اسی لیے بچے کو ایک کو قتل کر دیا گیا، اور اس طریقے سے دو جو بڑا نقصان ہوتا اس سے چھوٹا نقصان کر لیا گیا۔ پھر تیسری چیز کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ دیوار کا جہاں تک معاملہ ہے وہ دو یتیم بچوں کے تھے، وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور دونوں یتیم بچوں کے اس دیوار کے نیچے ان کے خزانے رکھے ہوئے ہیں جو ان کے ماں باپ نے رکھے ہیں، اور ان کے ماں باپ کا حال یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کے دونوں ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے۔ یہاں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اگر وہ نیکی کرے تو ان کا فائدہ وراثت میں اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو بھی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کیا تھا کہ ان لوگوں کو مہمان نہیں بنایا گیا، کھانا پینا نہیں دیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے بھلائی کا کام کیا،
اپنا نقصان کو نہیں دیکھا بلکہ بڑا نقصان جو کہ یتیم بچوں کا، جیسے ہی وہ مال دکھتا تو گاؤں والے ان کو لے لیتے، وہ بچے تھے، بڑے ہو کر کے وہ پھر جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے راستہ نکالے گا اور اس کے ذریعے سے ان کو ان کے ہاتھ میں دے دے گا۔ تو یہ اس سورہ کے کچھ جو آیتیں ہیں اور یہ جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یقیناً بہت زبردست واقعہ ہے، اور اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین علم جو دیتا ہے کس کو کتنا دیتا ہے اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے۔ دونوں کے علم میں یہ فرق تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری چیز کو دیکھتے تھے اور اسی کے حساب سے فیصلہ کرتے تھے، جبکہ خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ علم دیا تھا، ظاہر تو دیکھتے ہی تھے لیکن وہ باطنی چیز کو، فیوچر جو چیز ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے اس قدر اللہ نے علم دیا تھا کہ اس چیز کو بھی دیکھ لے رہے تھے۔ لہذا آج دنیا کے اندر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، اور جو کہہ رہا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک عالم سے بڑھ کر کے عالم ہیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے علم ہر ایک کے حصے میں جس کو جتنا مقرر کیا ہے اور جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے، دنیا میں مسلمانوں کے اندر دو ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا کے اندر حکومت کی۔ مسلمانوں میں دو ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا میں وہ ان کی حکومت رہی ہے، ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین بادشاہ۔ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ذوالقرنین کے بادشاہ کے تعلق سے 3 سفر کو بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ 3 سفر میں سے ایک سفر بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کے پاس وہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پر یاجوج و ماجوج جو کہ ایک فسادی قوم تھی، وہاں کے لوگوں کو وہ جو ہے وہ ستاتی تھی، اور وہاں کے کھانے پینے جو کچھ وہ بناتے تھے وہ چھین کر کے لے کے چلا جاتے تھے، اور اس طریقے سے ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو یاجوج و ماجوج کے ایک طریقے سے اس قوم اور یاجوج ماجوج کی قوم کے درمیان وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور وہاں اس واقعے سے اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ایک جو بادشاہ ہو، بادشاہ کے لیے یہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں ذوالقرنین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امن پسند بادشاہ تھے، اور جو بادشاہ ہو یا حکمراں ہو تو ایسی صورت میں امن اپنے دیش میں، اپنے ملک میں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ امن کو بگاڑنے میں اپنا کردار نبھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے یہاں اپنا پاور بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ ٹیکس جو لگایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اتنا زیادہ نہ لگایا جائے کہ آدمی کے لیے بزنس کرنا محال ہو جائے، کہ اور اسی طریقے سے لوگوں کے لیے جو ہے ایک مشکل مرحلہ پیش آ جائے۔ ٹیکس اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جو دیوار کھڑی کر رہے تھے تو اس قوم سے وہ قوم خود کہہ رہی تھی کہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے ہمارے لیے مدد کریں اور اس طریقے سے دیوار بنائیں۔ تو وہ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ کافی ہے، میں بناتا ہوں، اور اس طریقے سے بس تمہیں جسمانی طور پر جو ہے ہمیں تمہیں مدد کرنے کی ضرورت ہے، باقی تم پیسے اپنی جگہ پہ رکھو، اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کا ذکر کیا ہے، اور سورہ مریم میں 5 بڑے بڑے معجزے کو بیان کیا ہے۔ سورہ مریم ایک بہت زبردست سورہ ہے جس کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی، اور صبح میں بھی درس نہیں رہے گا، اس لیے یہ 5 چیز کو میں بیان کر دوں اور یہیں سے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سورہ مریم میں سب سے بڑا معجزہ اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی جو دکھائی گئی ہے وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور بالکل بڑھاپے کی عمر، ایک ایسی بڑھاپا جو آدمی کو نا امید ہو جائے کہ اپنے اولاد اللہ رب العالمین عطا کرے، ایسے حالت میں اور ایسی بڑھاپے میں جو ہے وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ خفیہ طور پر بڑے ہی اخلاص کے ساتھ جو ہے التجا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور اپنے بیٹے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسی حالت میں ان کو بیٹا عطا کرتے ہیں، اور ان کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا۔ اس کے فوراً بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے کہ
میری قدرت تو یہاں تک ہے کہ بڑھاپے میں بھی میں اولاد دے سکتا ہوں، بانج کو بھی اولاد دے سکتا ہوں، لیکن اس سے بھی بڑی قدرت میری یہ ہے کہ بغیر باپ کے بھی میں اولاد دے سکتا ہوں۔ اور مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دے کر کے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بڑا معجزہ کو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر تیسرا معجزہ جو حضرت مریم علیہ السلام ہی کے تعلق سے ہے کہ ایک ایسا سوکھا پڑا ہوا درخت تھا، ایک جھاڑ ایسا کھجور کا جس میں پتے بھی اس کے جو ہے کچے نہیں تھے، تازے نہیں تھے، بلکہ سوکھے تھے، بالکل وہ سوکھا پڑا تھا جس کے اندر کوئی پھل کی امید تک نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے مریم کو حکم دیا، جب وہ اپنے گاؤں سے نکل گئی اور بیابان میں جا کر کے وہاں اپنے بچے کا جو ہے حاملہ جو ٹھہر گیا تھا اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو پھر ان کو جننا تھا، تو پھر وہاں جا کر کے جو ان کو بھوک لگی، اللہ رب العالمین نے ایسا بندوبست کیا کہ ان کو کہا گیا کہ وہ جو جھاڑ ہے تم ہلاؤ۔ جیسے ہی ہلائی وہاں سے اوپر سے تازے تازے کھجور جو ہے گرنے لگے اور زمین سے بھی چشمہ پھوٹا۔ یہ بڑا معجزہ تھا جو اس سورے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک آخری اس سورے کے بالکل لاسٹ طرف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ ان معجزہ کے بھی اوپر اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کو بیان کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی والی زندگی نصیب فرمائیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔